أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ واللہ بصیر بما یعملون۔ ترجمہ: اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی، چاہتا ہے ایک ایک ان میں کا کہ عمر پاوے 1000 برس، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر: اور وہ لوگ موت کی تمنا کیا خاک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو حیات دنیاویہ کا حریص اور عام آدمیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گے، اور اوروں کا تو کیا ذکر۔ حیرت تو یہ ہے کہ بعض مشرکین سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حیات کا حریص دیکھیں گے، اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں کا ایک ایک شخص اس حوث میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے، اور بھلا بالفرض اگر اتنی عمر ہو بھی گئی تو کیا یہ امر عذاب سے تو بچا نہیں سکتا، یہ امر عذاب سے تو بچا نہیں سکتا کہ کسی کی بڑی عمر ہو جائے، اور حق تعالی کے سب پیش نظر ہیں ان کے اعمال بد جس پر ان کو عذاب ہونے والا ہے۔ فائدہ: اس میں حیرت و استبعاد کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تو آخرت کے منکر تھے، ان کی بہار اور عیش تو جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اس لیے وہ اگر طول عمر کی تمنا کریں تو چندہ عجب نہیں، مگر یہود تو آخرت کے قائل اور بزعم خود آخرت کی نعمتوں کا اپنے آپ ہی کو مستحق کہتے تھے، پھر بھی وہ دنیا میں رہنے کی تمنا کریں، یہ ہے حیرت و تعجب کی بات۔ بس باوجود اعتقاد آخرت کے طول عمر کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت اخروی کا اپنے آپ کو مستحق سمجھنے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے، حقیقت جو ہے اس کو یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر جہنم ہی ٹھکانہ بنے گا، اس لیے جب تک بچے نہیں تب تک ہی صحیح۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ تو کہہ دے جو کوئی ہووے دشمن جبرائیل کا، سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ جو کوئی ہووے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ خلاصہ تفسیر: بعض یہود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو ہماری عداوت ہے، ہماری قوم پر واقعات حائلہ اور احکامات شاقہ انہی کے ذریعے آتے رہے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وحی لایا کرتے تو ہم مان لیتے۔ سورہ تعالی
رد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھے وہ جانے لیکن اس امر کو کہ قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل، وہ جانے لیکن اس امر کو قرآن کے نہ ماننے میں کیا دخل، کیونکہ اس میں تو وہ سفیر محض ہیں، سو سفارت کے طور پر انہوں نے یہ قرآن پاک آپ کے قلب تک پہنچا دیا ہے خداوندی حکم سے، تو لانے والے کی خصوصیت کیوں دیکھی جاتی ہے؟ البتہ خود قرآن کو دیکھو کہ کیسا ہے، سو اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی آسمانی کتابوں کی اور رہنمائی کر رہا ہے مصالح ضروریہ کی، اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو، اور کتب سماویہ کی یہی شان ہوتی ہے۔ پس قرآن ہر حال میں کتب سماوی اور قابل اتباع ٹھہرا، پھر جبرائیل علیہ السلام کی دعوت سے اس کو نہ ماننا میری حماقت ہے۔ اب رہا خود مسئلہ عداوت جبرائیل علیہ السلام کا، سو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ حق تعالی کے نزدیک خود اللہ تعالی سے عداوت رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ یا اس کے رسولوں سے، یا خود میکائیل علیہ السلام سے جن کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان سب سے عداوت رکھنا اور جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھنا، یہ سب ہم پلہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی شخص خدا تعالی کا دشمن ہو تو اور فرشتوں کا ہو تو اور پیغمبروں کا ہو تو اور جبرائیل کا ہو تو اور میکائیل کا ہو، تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالی دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ خلاصہ تفسیر ترجمہ، اور ہم نے اتاری تیری طرف آیتیں روشن، اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان۔ خلاصہ تفسیر، اور بعض یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی دلیل واضح نازل نہ ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں، ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے دلائل واضحہ نازل کیے ہیں جن کو وہ بھی خوب جانتے پہچانتے ہیں، سو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ انکار عدول حکمی کی عادت کی وجہ سے ہے، اور قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی انکار نہیں کیا کرتا ایسے دلائل کا مگر صرف وہی لوگ جو عدول حکمی کے عادی ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہود کو جو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باب میں تورات میں لیا گیا تھا، تو انہوں نے خود عہد لینے ہی سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اس عہد لینے سے ان کو انکار ہے؟ اور ان کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم عہدوں کو بھی کبھی پورا نہیں کیا، بلکہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے دین کے متعلق کوئی عہد کیا ہوگا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا، بلکہ ان تعمیل عہد نہ کرنے والوں میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے، سو تعمیل نہ کرنا تو فسق تھا، یہ یقین نہ کرنا اس سے بڑھ کر کفر ہے۔
فائدہ، اور ایک جماعت کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ بعض ان میں ان عہود کو پورا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ خلاصہ تفسیر، اس آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو رسول ہونے کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی توراۃ کی، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا عین توراۃ پر عمل تھا، جس کو وہ بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب میں ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو اس طرح سے پشت ڈال دیا جیسے ان کو اس کے مضمون کا یا کتاب اللہ ہونے کا گویا اصلاً علم ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی کو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، سو تو کافر مت ہو۔ پھر ان سے سیکھتے وہ جادو جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں، اور وہ اس سے نقصان نہیں کرتے کسی کا بغیر حکم اللہ کے، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے ان کا اور فائدہ نہ کرے، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا جادو کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔
اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اگر ان کو سمجھ ہوتی، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ خلاصہ تفسیر، اور یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا تو اتباع نہ کیا اور ایسی چیز کا یعنی سحر و جادو کا اتباع اختیار کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں، اور بعض بے وقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان صحت رکھتے ہیں بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ سحر تو اعتقاداً یا عملاً کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا، مگر وہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور تعلیم کیا مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کام یعنی سحر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی اور آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، سو وہی سحر متوارث چلا آ رہا ہے، اس کا اتباع یہ یہودی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سحر کا بھی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں وہ سحر کسی کو نہ بتلاتے جب تک احتیاطاً پہلے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان خداوندی ہے کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون پھنستا ہے اور کون بچتا ہے۔ تو فرشتوں سے اس پر مطلع ہو کر کہیں کافر مت بن جائیو کہ اس میں پھنس جاؤ۔ بعض لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کرتے تھے، اور اس سے کوئی وہم اور خوف میں نہ پھنس جاوے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ساحر لوگ اس سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کی تقدیر حکم سے، اور ایسا سحر حاصل کر کے بس ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو بوجہ گناہ کے ضرر رساں ہیں اور کسی معتد بھی درجے میں ان کو نافع نہیں ہیں۔ تو یہودی بھی اتباع سحر سے بڑے ضرر میں ہوں گے، اور یہ بات کچھ ہمارے ہی کہنے کی نہیں بلکہ ضروری یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس سحر کو کتاب اللہ کے عوض اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی جادو و کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر و بدعمدی کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالی کے یہاں معاوضہ اس کفر و بدعمدی سے 1000 درجے بہتر تھا۔ کاش اتنی عقل ہوتی۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ کی تفسیر اور شان نزول میں نقل کی ہوئی اسرائیلی روایات سے بہت سے لوگوں کو مختلف قسم کے شبہات پیش آتے ہیں۔ ان شبہات کا حل سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے نہایت واضح اور سہل انداز میں فرمایا ہے۔ اس جگہ اس کو بعینی ہی نقل کر دینا کافی ہے۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، یہ بے وقوف لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے یہودی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر فرما دی۔ نمبر 2، ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ ان آیتوں کے متعلق زہرہ کا ایک لمبا چوڑا قصہ بھی مشہور ہے جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں۔ جن علماء نے اس قصے کو قواعد شرعیہ کے خلاف سمجھا ہے رد کر دیا ہے، اور جنہوں نے اس میں تعویل کو خلاف شرع نہیں سمجھا ہے رد نہیں کیا۔ ہمیں یہاں فی الوقت اس کے صحیح یا غلط ہونے سے بحث نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان آیات کی تفسیر اس قصے پر موقوف نہیں، جیسے کہ ناظرین کو معارف و مسائل کے اس زیر عنوان مضمون سے اندازہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، اور یہودی سب باتوں کے جاننے کے باوجود چونکہ علم کے خلاف کرتے تھے اور تدبر سے کام نہ لیتے تھے، اس لیے اول تو ان کے جاننے کی خبر دی
اور پھر آخر میں یہ کہہ کر اس کی نفی بھی کر دی کہ کاش ان کو علم و عقل ہوتی، کیونکہ جس علم پر عمل اور تدبر نہ ہو وہ جہل کی مانند ہے۔ نمبر 4، ایک زمانے میں جس کی پوری تعین میں کوئی محققانہ رائے اس وقت سامنے نہیں، دنیا میں اور خصوصاً بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط و اشتباہ ہونے لگا، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے، جیسا موجودہ دور میں میسمرزم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کے رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے مطلع کر دیں تاکہ اشتباہ جاتا رہے، اور جادو پر عمل کرنے نے جادوگروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کر سکیں۔ اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو معجزات و دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتے ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ ان کے احکامات و ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو۔ اور یہ کام انبیاء کرام علیہ السلام سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء علیہ السلام اور جادوگروں میں امتیاز و فصل کرنا مقصود تھا، ایک حیثیت سے گویا انبیاء کرام علیہ السلام ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے حکم فریقین کے علاوہ اور کوئی اور ثالث ہونا مناسب تھا۔ دوسرے، اس کام کی تکمیل بغیر جادو کے الفاظ کی نقل و حکایت کے عادتاً ہو نہ سکتی تھی، اگرچہ نقل کفر نباشت کے عقلی و نقلی مسلمہ قاعدے کے مطابق ایسا ہو سکتا تھا، مگر چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مظہر ہدایت ہوتے تھے اس لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہ سمجھا گیا، لہذا فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا، کیونکہ کارخانہ تکوین میں جو خیر و شر سب پر مشتمل ہوتا ہے، ان فرشتوں سے ایسے کام بھی لیے جاتے ہیں جو مجموع عالم کے اعتبار سے تو بوجہ مصالح عامہ خیر ہوں، لیکن لزوم مفسدہ کے سبب فی ذاتی ہی شر ہوں، جیسے کسی ظالم و جابر یا موذی جانور وغیرہ کی نشو و نما اور غور و پرداخت کے تکوینی اعتبار سے تو درست و محمود ہے، اور تشریعی لحاظ سے نادرست و مذموم، بخلاف انبیاء کرام علیہ السلام کے کہ ان سے خاص تشریعیات کا ہی کام لیا جاتا ہے جو خصوصاً و عموماً خیر ہی خیر ہوتا ہے، اور گو کہ یہ نقل و حکایات مذکورہ غرض کے لحاظ سے ایک تشریعی کام ہی تھا، لیکن پھر بھی بوجہ احتمال قریب ثمر کے کہ کہیں یہ نقل و حکایت بھی جادو پر عمل کا سبب نہ بن جائے جیسے کہ واقع میں ہوا، تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس کا سبب بواسطہ نقل بنانا بھی پسند نہیں کیا گیا۔ البتہ کلیات شریعہ سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھی اس مقصود کی تکمیل کر دی گئی، ان کلیات کے جزئیات کی تفصیلات بوجہ احتمال فتنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے بیان نہیں کی گئی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلا انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، اور اس کی حقیقت بھی یہ بتلا دی، لیکن یہ جزئیات نہیں بتلائے کہ ایک طریقہ رشوت کا یہ ہے کہ صاحب معاملہ سے یوں چال کر کے فلاں بات کہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس طرح کی تفصیلات بیان کرنے سے تو لوگ اور ترکیبیں سیکھ سکتے ہیں۔ یا مثلا اقسام سحری میں مثال فرض کیجئے کہ قواعد کلیہ سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دست غیب کا عمل جس میں تکیے کے نیچے یا جیب میں رکھے ہوئے روپے مل جائیں ناجائز ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ فلاں عمل پڑھنے سے اس طرح روپیہ ملنے لگتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کیا کہ سحر کے اصول و فروع ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے عمل بد سے بچانے کی، عمل بد سے بچنے کی اور ساحرین سے نفرت و دوری رکھنے کی تنبیہ اور تائید کی۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے کفریہ کلمات بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریراً یا تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دے کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہیں، ان سے احتیاط رکھنا۔ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی، اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان اصول و فروع سے مطلع کر دیجیے تاکہ ناوافقی سے کسی اعتقادی یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔
اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط و تبلیغ اور بنظر اصلاح یہ التزام کیا کہ اصول و فروع بتانے سے قبل یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پر مطلع ہو کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت و اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگے ہو کر اس سے بچے، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے کہ اس شر پر مطلع ہو کر وہی شر خود اختیار کر لے جس کا انجام کفر ہے، خواہ کفر عملی ہو یا اعتقادی۔ دیکھو ہم تم کو نصیحت کیے دیتے ہیں کہ اچھی نیت سے اطلاع حاصل کرنا اور پھر اسی نیت پر ثابت قدم رہنا، ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر سیکھ لو کہ میں بچنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، پھر اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور ایمان برباد کر لو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ خیر خواہی کے اور کیا کر سکتے تھے، غرض جو کوئی ان سے اتنا عہد و پیمان کر لیتا وہ اس کے روبرو جادو کے سب اصول و فروع بیان کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا۔ اب اگر کوئی عہد چکنی کر کے اپنے ارادہ و اختیار سے کافر و فاجر بنے وہ جانے، چنانچہ بعض اس عہد پر قائم نہ رہے اور اس جادو کو مخلوق کی ایذا رسانی کا ذریعہ بنا لیا جو فسق تو یقیناً ہے، اور بعض طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی ہیں، اس طرح سے فاجر کافر بن گئے۔ اس ارشاد اصلاحی اور پھر مخاطب کے خلاف اس کرنے کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی جامع معقول و منقول عالم با عمل کے پاس جائے کہ مجھ کو قدیم یا جدید فلسفہ پڑھا دیجیے تاکہ خود بھی ان شبہات سے محفوظ رہوں جو فلسفے میں اسلام کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں، اور مخالفین کو بھی جواب دے سکوں، اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو دھوکہ دے کر پڑھ لے اور پھر خود ہی خلاف شرع قائد باطلہ کو تقویت دینے میں اس کو استعمال کرنے لگے۔ اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کرے کہ ایسا مت کرنا، اور وہ وعدہ کر لے اور اس لیے اس کو پڑھا دیا جاوے، لیکن وہ شخص فلسفے کے خلاف اسلام نظریات و عقائد ہی کو صحیح سمجھنے لگے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اس حرکت سے اس معلم پر کوئی ملامت یا برائی عائد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس اطلاع سحر سے ان فرشتوں پر بھی نہ کسی شبے کی گنجائش ہے نہ وسوسے کی، اور اس فرض کی تکمیل کے بعد غالباً وہ فرشتے آسمان پر بلا لیے گئے ہوں گے، واللہ عالم بحقیقتہ الحال۔ سحر کی حقیقت۔ سحر بالکسر لغت میں ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں کہ جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ قاموس، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات و شیاطین کا اثر، یا میسمرزم میں قوت خیالیہ کا اثر۔ محسوسات کا ہو مگر وہ محسوسات مخفی ہوں، جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے جبکہ مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دواؤں کا اثر جبکہ وہ دوائیں مخفی ہوں، یا نجوم سیارات کا اثر۔ اسی لیے جادو کی اقسام بہت ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کے عمل کا دخل ہو۔ اسی لیے جادو کی اقسام بہت ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ میسمرزم کا، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ و مشاہدے سے بھی، اور قدیم و جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف و کلمات میں بھی بالخاصہ کچھ تاثیر ہوتی ہے۔ کسی خاص حرف یا کلمے کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے وغیرہ سے خاص تاثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسی تاثیرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے استعمال کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اور اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جن میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مداح کی گئی ہو، یا کواکب و نجوم کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا وغیرہ۔
جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلا تقوی، طہارت، پاکیزگی، بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیطان کو پسند ہے۔ اسی لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کو کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو مؤثر ہوتا ہے۔ باقی شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ چلاکی کے کام یا میسمرزم وغیرہ ان کو مجازن سحر کہہ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ روح المعانی۔ سحر کے اقسام۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ سحر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں، جیسے بعض شعبدہ باز اپنی ہاتھ چلاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا قوت خیالی یا مسمرزم وغیرہ کے ذریعے جس کے دماغ پر کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مسحور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا، جیسا کہ ارشاد ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اور ارشاد ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ترجمہ ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اس میں یخیل کے لفظ سے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ساحروں نے ڈالی تھی نہ در حقیقت سانپ بنی اور نہ انہوں نے کوئی حرکت کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت متخیلہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی۔ دوسری قسم اس طرح کی تخیل اور نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، جو قرآن کریم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتی ہے هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم، ترجمہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ نیز دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ترجمہ یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کہ کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنانے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ اصفہانی، ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا ہے کہ سحر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی ہی تک ہو سکتا ہے۔ معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، مگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انقلاب اعیان میں نہ کوئی عقلی امتناع ہے نہ شرعی۔ مثلا کوئی جسم پتھر بن جائے یا ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منقلب ہو جائے، اور فلاسفہ کا جو یہ قول مشہور ہے کہ انقلاب حقائق ممکن نہیں، ان کی مراد حقائق سے محال ممکن واجب کی حقیقتیں ہیں کہ ان میں انقلاب عقلاً ممکن نہیں کہ کوئی محال ممکن بن جائے یا کوئی ممکن محال بن جائے۔ اور قرآن عزیز میں فرعونی ساحروں کے سحر کو جو تخیل قرار دیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر تخیل ہی ہو، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو۔
اور بعض حضرات نے سحر کے ذریعے انقلاب حقیقت پر کے جواز پر حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں بروایت عطا بن حکیم منقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ گدھا بنا دینے کا لفظ مجازی طور پر بے وقوف بنانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لینا صحیح نہیں۔ اس لیے حقیقی اور ظاہری مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر میں یہ کلمات روزانہ پابندی سے نہ پڑھتا تو یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں، اول یہ کہ سحر کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینے کا امکان ہے، دوسرے یہ کہ جو کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا تھے تو آپ نے یہ کلمات بتلائے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لا اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ اخرجه في المؤتى باب التعوذ عند النوم۔ ترجمہ، میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کی جن سے کوئی نیک و بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی جو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلایا ہے۔ سحر، خلاصہ یہ ہے کہ سحر کی یہ تینوں قسمیں ممکن الوقوع ہیں۔ سحر اور معجزے میں فرق، جس طرح انبیاء علیہ السلام کی معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں التباس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں، اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ سو یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے اور ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں یہ دارے اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں، فرق صرف اسباب کے ظہور و خفا کا ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کوئی تعجب کی چیز نہیں سمجھی جاتی، لیکن جہاں اسباب مخفی ہوں تو وہ تعجب کی چیز ہوتی ہے اور عوام اسباب کے نہ جاننے کی وجہ سے اس کو خرق عادت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت تمام عادی امور کی طرح کسی جن شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ ایک خط مشرق بعید سے آج کا لکھا ہوا اچانک سامنے آ کر گر گیا تو دیکھنے والے اس کو خرق عادت کہیں گے، حالانکہ جنات و شیاطین کو ایسے اعمال و افعال کی قوت دی گئی ہے، ان کا ذریعہ معلوم ہو تو پھر کوئی خرق عادت نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحر سے ظاہر ہونے والے تمام آثار اسباب طبعیہ کے ماتحت ہوتے ہیں، مگر اسباب کے مخفی ہونے کے سبب لوگوں کو متغالطہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے، بخلاف معجزے کے کہ وہ بلا واسطہ فعل حق تعالی کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالی نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، مگر ٹھنڈک بھی اتنی ہو جس سے تکلیف پہنچے بلکہ جس سے سلامتی ہو، مگر ٹھنڈک بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے بلکہ جس سے سلامتی حاصل ہو۔ اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دوائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزہ نہیں بلکہ دواؤں کا اثر ہے۔ دوائیں مخفی ہونے سے لوگوں کو دھوکہ خرق عادت کا ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہ معجزہ براہ راست حق تعالی کا فعل ہوتا ہے
خود قرآن عزیز کی تصریح سے ثابت ہے. ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ترجمہ کنکریوں کی مٹھی جو آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے. مراد یہ ہے کہ ایک مٹھی خاک اور کنکر کی سارے مجمع کی آنکھوں تک پہنچ جانا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کوئی دخل نہیں، یہ خالص حق تعالی کا فعل ہے. یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک اور سنگریزوں کی کفار کے لشکر پر پھینکی جو سب کی آنکھوں میں پڑ گئی. معجزہ اور سحر کی حقیقتوں کا یہ فرق کہ معجزہ بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے براہ راست حق تعالی کا فعل ہوتا ہے اور جادو اسباب طبعیہ مخفیہ کا اثر ہوتا ہے. حقیقت سمجھنے کے لیے تو کافی وافی ہے، مگر یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عوام الناس اس فرق کو کیسے پہچانے، کیونکہ ظاہری صورت دونوں کی ایک سی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کے پہچاننے کے لیے بھی حق تعالی نے کئی فرق ظاہر کر دیے ہیں. اول یہ کہ معجزہ یا کرامت ایسے حضرات سے ظاہر ہوتی ہے جن کا تقویٰ، طہارت و پاکیزگی، اخلاق و اعمال کا سب مشاہدہ کرتے ہیں. اس کے برعکس جادو کا اثر صرف ایسے لوگوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے جو گندے، ناپاک اللہ کے نام سے اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں. یہ چیز ہر انسان آنکھوں سے دیکھ کر معجزہ اور سحر میں فرق پہچان سکتا ہے. دوسرے یہ کہ عادت اللہ یہ بھی جاری ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے اس کا جادو نہیں چلتا. دوسرے یہ کہ عادت اللہ یہ بھی جاری ہے کہ جو شخص معجزے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی جادو کرنا چاہے اس کا جادو نہیں چلتا. ہاں نبوت کے دعوے کے بغیر کرے تو چل جاتا ہے. کیا انبیاء علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے. وجہ وہی ہے جو اوپر بتلائی گئی کہ سحر در حقیقت اسباب طبعیہ ہی کا اثر ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام اسباب طبعیہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں. یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں، جیسے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفا پانا ظاہری اسباب سے سب جانتے ہیں، اسی طرح جادو کے باطنی اسباب سے بھی انبیاء علیہ السلام متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ تاثر شان نبوت کے منافی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا خود قرآن میں مذکور ہے. آیات یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی اور فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہونا اسی جادو ہی کا تو اثر تھا. سحر کے احکام شرعیہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر صرف ایسے عمل کو کہا گیا ہے جس میں کفر و شرک اور فسق و فجور اختیار کر کے جنات و شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو، ان کی امداد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں. سحر بابل جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہی تھا بحوالہ جساس، اور اسی سحر کو قرآن میں کفر قرار دیا ہے. ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ مطلقاً سحر کی سب اقسام کفر نہیں بلکہ صرف وہ سحر کفر ہے جس میں ایمان کے خلاف اقوال و اعمال اختیار کیے گئے ہوں. روح المعانی. اور یہ ظاہر ہے کہ شیاطین پر لعنت کرنے اور ان سے عداوت و مخالفت کرنے کے احکام قرآن و حدیث میں بار بار آئے ہیں. اس کے خلاف ان سے دوستی اور ان کو راضی کرنے کی فکر خود ہی ایک گناہ ہے. پھر وہ راضی جب ہی ہوتے ہیں جب انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جس سے ایمان ہی سلب ہو جائے، یا کم از کم فسق و فجور میں مبتلا ہو اور اللہ تعالی اور فرشتوں کی مرضیات کے خلاف گندا اور نجس رہے، یہ مزید گناہ ہے. اور اگر جادو کے ذریعے کسی کو ناحق نقصان پہنچایا تو یہ اور گناہ ہے.
غرض اصطلاح قرآن و سنت میں جس کو سحر کہا گیا ہے وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا. اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر شرک کے اختیار کیے تو کفر حقیقی اعتقادی ہوگا، اور اگر کفر و شرک کے اقوال و افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی سے خالی نہ رہا. قرآن عزیز کی آیات مذکورہ میں جو سحر کو کفر کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ سحر کفر حقیقی اعتقادی یا کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا. خلاصہ یہ ہے کہ جس سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے استغاثہ و استمداد یا کواکب کی تاثیر کو مستقل ماننا یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، تو یہ سحر بے اجماع کفر ہے. اور جس میں یہ افعال کفر نہ ہوں گے مگر معاصی کا ارتکاب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جس سحر میں کوئی عمل کفر اختیار کیا گیا ہو، جیسے شیاطین سے استغاثہ و استمداد یا کواکب کی تاثیر کو مستقل ماننا یا سحر کو معجزہ قرار دے کر اپنی نبوت کا دعویٰ کرنا وغیرہ، تو یہ سحر بے اجماع کفر ہے. اور جس میں یہ افعال کفر نہ ہوں مگر معاصی کا ارتکاب ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. مسئلہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا. البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے بقدر ضرورت سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے. مسئلہ تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات و شیاطین سے استمداد ہو تو بحکم سحر ہے اور حرام ہے، اور اگر الفاظ مشتبہ ہوں یا معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کا احتمال ہو تو بھی حرام ہے. مسئلہ قرآن و سنت کے اصطلاحی سحر بابل کے علاوہ باقی قسم سحر کی ان میں بھی اگر کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. مسئلہ اور خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں. مثلا کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیت قرآنی ہی کا ہو وہ بھی حرام ہے. مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں. مثلا کسی کو ناحق ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ یا آیات قرآنی کا ہو وہ بھی حرام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.